पढ़ा गया है बस आप तक पहुंचेगा। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खातमुल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया, खातमुल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया, आ गए मुस्तफा, गए मुस्तफा। खातमुल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया, आ गए मुस्तफा, गए मुस्तफा। खातमुल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया, तेरी गोद में आमना, आमना, आ गए मुस्तफा, मुबारक तेरी गोद में आमना, आ गए मुस्तफा, गए मुस्तफा। खूबसूरत शेर है, आप तमामी हज़रात समाअत फरमाएं कि हुरूल मादी खुशियाँ मनाने लगी, हुरूल मादी खुशियाँ मनाने लगी, अर्श से चांद तारे भी आने लगे। मादी खुशियाँ मनाने लगी, अर्श से चांद तारे भी आने लगे। जब विलादत हुई हर तरफ शोर था, जब विलादत हुई हर तरफ शोर था, क्या आ गए मुस्तफा। जब विलादत हुई हर तरफ शोर था, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। मैं इस वक्त बड़ी दिक्कत में पड़ रहा हूँ, भाई जानते हैं बहुत अच्छी मेरी इनसे मुलाकात है और मुसलसल कई रोज़ हो गए क्योंकि मेरी तबीयत अलीम है, पेट के ज़रिए से थोड़ी दिक्कत है पेट में, बस इसलिए आप हज़रात को बता रहा हूँ। आप हज़रात महफिल मिलाद में आए हैं तो मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह शिफा अता फरमाए। और आप हज़रात मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी आवाज़ दबी हुई है पेट के ज़रिए से, मगर मैं चाहता हूँ शेर समाज फरमाया आप तमामी हज़रात, एक एक शेर इंशाअल्लाह ताला आपके ईमान में ताज़गी पैदा करेगा। मोहब्बत से बोलते हैं या रसूल अल्लाह। और क्या कहता है शायर कि 12 तारीख थी हुजूर की विलादत कब हुई थी, 12 तारीख थी, माह था तीसरा, सुबह का वक्त और दिन दुशंबे का था। 12 तारीख थी, माह था तीसरा, सुबह का वक्त और दिन दुशंबे का था। 12 तारीख थी, माह था तीसरा, मरहबा की सदा, हर तरफ गूंजी थी मरहबा की सदा, क्या आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। हर
طرف گونجتی مرحبا کی صدا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. جن کو محبوب اپنا خدا نے کہا اور قرآن جن پر اتارا گیا. جن کو محبوب اپنا خدا نے کہا اور قرآن جن پر اتارا گیا. جن کو محبوب اپنا خدا نے کیا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ. یہ انہیں کی ولادت کا ہے تذکرہ. آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ. میں چاہتا ہوں یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میں سے کسی کو نعرہ یاد ہوگا تو نعرہ ضرور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. محبت سے بول دیں سبحان اللہ. کیا کہتا ہے شاعر کہ سر کو شیطان اپنے پٹکنے لگا. سر کو شیطان اپنے پٹکنے لگا. طلع نجد میں آ گیا زلزلہ. سر کو شیطان اپنے پٹکنے لگا. طلع نجد میں آ گیا زلزلہ. سر کو شیطان اپنے پٹکنے لگا. سر کو شیطان اپنے پٹکنے لگا. طلع نجد میں آ گیا زلزلہ. ان کی مولودوں پہ ان کی مولودوں پہ ان کی مولودوں پر جب یہ نعرہ لگا. ان کی مولودوں پر جب یہ نعرہ لگا. کیا آ گئے مصطفیٰ اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول یا رسول زندہ باد یا علی. سبحان اللہ. ان کی مولود پر جب یہ نعرہ لگا. آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ. خاتم المرسلین سید الانبیاء آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ. وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کروں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اوکے کر کے سمجھ جائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی میں چاہتا ہوں اسی کے حوالے سے آپ تک کچھ باتیں ایسی بتا کر جاؤں تاکہ آپ اس پر عمل کر لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے. میری بات تھوڑی دیر سننا ہے, بس تھوڑی دیر کروں گا. اس کے بعد حضرت بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ تعالیٰ 22ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر.
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ادب و احترام کے ساتھ اپنے رسول کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی، یعنی جو مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اس وقت، اسی مہینے کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، لوگوں کی تعداد جو ہے نماز کی طرف تو شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں آج میں اس کو وہ چیز بتا کر جاؤں تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور وہ یہاں پر بھی کامیاب ہو جائے، وہاں پر بھی کامیاب ہو جائے۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ آیت کریمہ حضرت سعید خدری، یہ آیت کریمہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ حضرت میری طرف تھوڑی دیر بس، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں آپ حضرات کا، کیونکہ مجھے بھی ابھی نکلنا ایک پروگرام اور ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو ہاتھ پکڑ لیا، بولے نہیں جانا نہیں ہے آپ کو، ہمارے یہاں چلنا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے زبان دیتی ہوں جانا آ رہا، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بس تھوڑی دیر آپ حضرات سن لیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اور کہاں نازل ہوئی؟ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا۔ جب صحابہ کو پڑھ کر سنایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج میرے اوپر ایسی ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ادب و احترام کے ساتھ اپنے رسول کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ تو اس آیت کریمہ کی آمد پر تمام صحابہ نے میرے سرکار کے گھر آ کر سرکار کو مبارکباد پیش کی۔ مگر میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ ہماری طرح درود پڑھتا ہے؟ نہیں مسلمانوں، بلکہ عرش اعظم پر فرشتوں کی محفل سجتی ہے، اور فرشتوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی بزرگی کو بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ہمارے نبی کی کیا شان ہے، ہمارے نبی کا کیا مرتبہ ہے کہ گویا کے عرش اعظم پر محفل سجتی ہے، اس محفل کے اندر ذکر مصطفیٰ کرنے والا اللہ رب العزت ہوتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ سننے والے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اس کے بعد میں جب فرشتے دیکھتے ہیں خدا اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کی بزرگی بیان کر رہا ہے، تو اللہ کے فرشتے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ تیرے محبوب کی شان اور بڑھا دے، تیرے محبوب کی شان اور بڑھا دے۔ مسلمانوں یہی اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کا یہ کہنا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے، میرے محبوب کی بزرگی یہ ہے، میرے محبوب کی عظمت یہ ہے، یہ اللہ کا درود ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر۔ اور فرشتوں کا یہ کہنا اے اللہ تیرے محبوب کی شان اور بڑھا دے، تیرے محبوب کی شان اور بڑھا دے، یہ فرشتوں کا درود ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر۔ پھر اللہ فرماتا ہے لوگوں فرشتے بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اے ایمان والے تم بھی یہی کہو، تم کہو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار محمد، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ پر۔ ایک بات بتاؤں میں آپ حضرات کو، دیکھیں آپ نماز پڑھیں، پڑھنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز پڑھیں، دل کے اندر خیال آیا میرا سجدہ کتنا اچھا ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کتنا اچھا سجدہ کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اٹھا تیرا سجدہ، اور منہ پر پھینک مارتا ہے، اس لیے کہ دکھاوے کے لیے کیا۔
अगर इंसान ने रुकू किया, नमाज पढ़ी दिखावे के लिए की, अल्लाह फरमाता उठा तेरी नमाज और मुंह पर फेंक मारता है। अगर कोई भी बंदा, किसी ने ज़कात दी, अगर दिखावे के लिए ज़कात दी, अल्लाह फरमाएगा उठा तेरी ज़कात और मुंह पर फेंक मारता है। अगर तुमने खैरात दी, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर दिखावे के लिए आपने खैरात दी तो अल्लाह फरमाता उठा तेरी खैरात और मुंह पर फेंक मारता है। मुसलमानों जरा गौर करने का मकाम है। दुरूद पाक ऐसा वजीफा है, अगर बंदा दिखावे के लिए पढ़ता है तब भी उसको सवाब दिया जाता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है लोगों, इस बंदे की रियाकारी को नहीं देखा जाएगा, बल्कि महबूब की जिया को देखा जाएगा। और महबूब की जिया के सदके में तुझे सवाब अता किया जाएगा। महबूब की जिया के सदके में तुझे सवाब अता किया जाएगा। जरा सोचो तो सही, जब बंदा दिखावे के लिए दुरूद पढ़ेगा हुजूर के ऊपर तो उसे सवाब मिलेगा। जब हुजूर के इश्क में झूमकर दुरूद और सलाम पढ़ेगा फिर उसकी शान का आलम क्या होगा। दुरूद पाक एक अजीम अल्लाह ने नेमत रखी। देखो मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इस पर अमल करना आया। अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता, मगर नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। अल्लाह रोजा नहीं रखता, रोजा रखने का हुक्म देता है। अल्लाह ज़कात नहीं देता, ज़कात देने का हुक्म देता है। मगर मुसलमानों जरा गौर करना, दुरूद पाक ऐसा वजीफा है, अल्लाह भी पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं, मेरा रब भी पढ़ता है और पढ़ने का हुक्म भी दिया करता है। दुरूद पाक की वो शान है। मुसलमानों जरा गौर करने का मकाम ये है, आप हजरात को बताता चलूं दुरूद पाक की फजीलत क्या है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा कोई उम्मती मेरे ऊपर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 मर्तबा दुरूद नाज़िल फरमाता है। अब मुसलमानों जरा गौर करने का मकाम ये है कि अल्लाह ताला 10 मर्तबा दुरूद भेजता है। क्या अल्लाह ताला हमारी तरह दुरूद पढ़ता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्लाह हमारी तरह दुरूद नहीं पढ़ता है, बल्कि फरिश्तों की महफिल में अर्श आज़म पर अल्लाह ताला अपने महबूब की शान, अपने महबूब की बुजुर्गी को बयान करता है। जब कोई बंदाए मोमिन अपने रसूल के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ता है, वो बंदा इतना महबूब हो जाता है, अल्लाह ताला उसके बुरे अमाल को नहीं देखता है। ये पापी है, ये मुजरिम है, ये जराइम करता है, ये पाप करता है, बल्कि अगर वो मोमिन है, हुजूर के ऊपर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की भी शान फरिश्तों की महफिल में बयान करता है। और सोचो तो सही, कुदरत ज़बान पर तुम्हारा नाम आ जाए, जिस तरह से उसकी ज़बान उसके शान के लायक, तुम्हारा नाम आ जाए, बताओ उस बंदे की शान का आलम क्या होगा। मगर ये तभी होगा, ये दुरूद से होगा, ये नहीं होगा। ये पता चलो आका की हदीस शरीफ है कि एक फरिश्ता है, आप ठीक लग रहा है, आपको दिल लग रहा है, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको लगे ठीक नहीं लग रहा तो इशारा कर दे, तुरंत खत्म। हाँ, मामला ऐसा नहीं है कि चलती गाड़ी चली जाए मगर सामने वाले को तकलीफ नहीं होनी, दिल नहीं टूटना चाहिए किसी मुसलमान का, है ना। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आपका इरशाद फरमाते हैं कि एक फरिश्ता है जो इतना बड़ा फरिश्ता है, इतना बड़ा फरिश्ता है कि उसका सर जो है अर्शे आज़म से लगा हुआ है और उसके पैर जो है वो तहत सरा तक है, यानी जमीन के सबसे निचले हिस्से तक। उसका एक बाजू मशरिक में है, एक बाजू उसका मगरिब में है। इतना बड़ा फरिश्ता जब कोई बंदे मोमिन हुजूर के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ा करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। वो फरिश्ता नूर के दरिया में जब गोता लगाता है, मुसलमानों बाहर आने के बाद वो अपने परों को झाड़ता है। बताओ कोई इंसान अंदाजा लगा सकता है कि उसके परों से कितने कतरे गिरते होंगे, कितने कतरे गिरे होंगे? वो इंसान अंदाजा लगा सकता है। अरे ये तो इतना बड़ा फरिश्ता है, अगर किसी दरिया के अंदर कोई परिंदा अगर गोता लगा ले और गोता लगाने के बाद बाहर आकर अपने परों को झाड़े, बताओ कोई इंसान उसके कतरे को गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा। अगर कोई मोर किसी दरिया के अंदर गोता लगाए और गोता लगाने के बाद बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़े, बताओ कोई इंसान उसके कतरे गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। अरे मुसलमानों जरा गौर करो, ये तो पर वाले लोग हैं। अगर इंसान हुस्न करने के बाद अपने सर के बालों को झाड़ ले
جس کا سر جو ہے وہ عرش اعظم سے لگا ہوا ہے، اس کے پیر جو ہے اس کا ایک بازو مشرق کے اندر ہے، اس کا ایک بازو مغرب کے اندر ہے۔ مسلمان اتنا بڑا فرشتہ اللہ کے حکم سے جب کوئی بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، وہ لاکھوں لاکھوں کروڑ قطرے نکلتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، وہ لاکھوں لاکھ کروڑ فرشتے جو پیدا ہوتے ہیں وہ فرشتے اس بندے کا نام لے کر قیامت تک دعا کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ فرشتے پیدا تو پتا کیا چلا، ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہ لاکھوں لاکھوں جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، درود پاک کا مقام کیا ہے؟ تمام فرض نمازوں کے بعد جتنی نفلی عبادتیں ہیں، اگر سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ رتبہ کسی کو حاصل ہے وہ درود پاک ہے۔ آپ حضرات کو بتاؤں، اگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس پر عمل کر لیا تو میں سمجھتا ہوں آپ یہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں پر بھی جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ، ایک جوان تھا، بس تھوڑی سی دیر اور گفتگو کروں اس کے بعد بات ختم۔ ایک جوان تھا، وہ اپنے باپ کو لے کر حج کے لیے چلا۔ میری ایک عادت ہے، میں اگر کسی چیز پہ خطاب کرتا ہوں، تقریر بولتا ہوں، میں اسی کو ہی لے کے چلتا ہوں، ایک ہی پٹری پہ چلتا ہوں، ادھر ادھر نہیں بھاگتا ہوں۔ اگر میں غریب نواز کا ذکر کروں تو انہی کے اوپر پوری تفصیل بیان کرتا ہوں، اگر درود پاک کی فضیلت بیان کروں تو پوری درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں، اگر حضور کا کوئی تذکرہ ہو، حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو تو اسی کو، یہ میری عادت ہے۔ تو میں آپ حضرات سے بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، ایک جوان اپنے باپ کو لے کر کہاں چلا؟ حج کے لیے چلا۔ اس لیے وہ جوان کا حال یہ تھا، جب وہ مدینہ شریف پہنچا تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا تو درود پڑھتا۔ کیا؟ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا تو درود پڑھتا، لوگوں کو آب زمزم پلاتا تو درود پڑھتا، اور مینا کے میدان میں جاتا تو درود پڑھتا، خانہ کعبہ کا چکر لگاتا تو درود پڑھتا۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام تاریخ کے اندر آتا ہے، حضرت مالک بن دینار، وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ بندہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا ہے تو درود پڑھتا ہے، لوگوں کو آب زمزم پلاتا ہے تو درود پڑھتا ہے، اللہ اکبر مینا کے میدان میں جاتا ہے تو درود پڑھتا ہے۔ آپ اس کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جوان ذرا یہ بتا، تو ہر جگہ درود پڑھتا ہے، ہر جگہ درود پڑھتا ہے، کبھی آب زمزم پر، کبھی خانہ کعبہ شریف کے سامنے، کبھی مینا کے میدان میں، اتنا درود تو ہر جگہ درود درود پڑھتا رہتا ہے، کیوں اتنا درود پڑھتا ہے؟ پھر وہ جوان کہتا ہے، اے مالک بن دینار، آپ اللہ کے اتنے بڑے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو یہ راز کی بات میں آپ کو کبھی نہ بتاتا، مگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ جوان کہتا ہے، اے مالک بن دینار، بات اتنی ہے کہ میں حج کے لیے اپنے باپ کو لے کر چلا، میں جانتا تھا میرا باپ بہت بڑا پاپی ہے، میرا باپ بہت بڑا مجرم ہے، میرے باپ نے کوئی کام ایسا نہیں تھا جو میرے باپ نے کیا نہیں تھا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا میں اپنے باپ کو حج کرا دوں تاکہ حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سوچ کر وہ اپنے باپ کو لے کر چلا، اور جب وہ لے کر چلا تو راستے میں جو ہے اس کے باپ کی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، دور دور تک کوئی بستی نہیں ہے۔ وہ جوان کہتا ہے میرے باپ کی طبیعت ملیل ہوئی اور میرے باپ کا وہیں پر انتقال ہو گیا، ایسے پیرانے کے اندر میں بڑا پریشان ہو گیا، میں اپنے باپ کی تدفین کیسے کروں، میں اپنے باپ کو کس طرح سے دفناؤں؟ پھر وہ جوان کہتا ہے میرے دل کے اندر خیال آیا، میرے دل کے اندر خیال کیا آیا، لاؤ ریت کے اندر اپنے باپ کی قبر کو تیار کیا جائے۔ وہ جوان کہتا ہے میرے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے باپ کی جلدی جلدی قبر تیار کرنا شروع کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آدھی قبر کھودی تھی، میرے باپ کے چہرے پر جب میری نگاہ پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ گدھے کی طرح سے بن گیا ہے، اور نیچے کا جسم جو ہے وہ انسان کی طرح سے ہے۔ وہ منظر دیکھنے کے بعد وہ جوان کہتا ہے میں بے قرار ہو گیا، میں بے چین ہو گیا، میرے لیے کوئی تعجب
اور وہ جوان کہتا ہے میں اپنے باپ کے سرحانے بیٹھ جایا کرتا ہوں اور وہیں پر بیٹھ کر میں زاروں قطار رونے لگا. روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا, ایک حسین و جمیل جوان آئے. ان کے چلنے کا انداز اتنا نرالا تھا, ایسا لگتا تھا عرش اعظم جو ہے, عرش جو ہے وہ فرش بن گیا ہے. بڑے حسین و جمیل جوان آئے. آج تک میری نگاہ نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا. وہ آنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ, میں نے اپنے باپ کے چہرے پر یعنی چادر کو ڈال رکھا تھا. وہ جوان آئے, آنے کے بعد انہوں نے میرے باپ کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور اپنا چمکتا ہوا ہاتھ, جس کے بارے میں میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے. اللہ اکبر کبیرہ. ان جوان نے اپنا چمکتا ہوا ہاتھ اس کے باپ کے چہرے پر پھیرا. اب اس کے باپ کے چہرے کا حال یہ تھا, اس کے باپ کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگا, دمکنے لگا. وہ جوان کہتا ہے جب میرے باپ کا چہرہ اس طرح سے ہو گیا, میں دیکھنے کے بعد پھر وہ جوان جانے لگے. جب وہ جوان جانے لگے میں نے ان کے دامن کو پکڑ لیا. میں نے کہا اے میرے مشکل کشا, اے میرے محترم, میری مشکل کو دور کرنے والے, آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ گدھے کی طرح سے بن گیا تھا. آپ نے میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دیا, دمکا دیا. اے میرے محترم آپ کون ہیں؟ وہ جوان کہتا ہے, وہ جوان یہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کہا, انہوں نے مجھ سے اتنا جملہ کہا, اے بیٹے تم مجھے نہیں جانتا ہے, میں تیرا نبی ہوں, میں تیرا رسول ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میں آمنہ کا بیٹا ہوں, میں تیرے باپ کا بھی نبی ہوں, میں تیرا بھی نبی ہوں. اتنا جملہ کہا. اتنا جملہ کہنے کے بعد وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اے میرے آقا میں جانتا ہوں میرا باپ بہت بڑا پاپی ہے, بہت بڑا مجرم ہے. اس کی بنیاد پر میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ گدھے کی طرح سے بن گیا تھا. مگر یا رسول اللہ, آپ نے میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکا دیا, دمکا دیا. یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جوان سن لے, میں جانتا تھا تیرا باپ بہت بڑا پاپی ہے, بہت بڑا مجرم ہے. تیرے باپ نے بہت پاپ کیے ہیں, جرائم کیے ہیں, مگر تیرے باپ کا ایک نیک عمل یہ تھا کہ وہ سونے سے پہلے میرے اوپر درود پڑھ لیا کرتا تھا. جب وہ زندگی میں ہمیں نہیں بھولا تو مرنے کے بعد ہم اس کو کیسے. ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں. اس کے بعد وہ جوان کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا, میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا, دمک رہا تھا. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ جوان کہتا ہے میں نے خوشی خوشی اپنے باپ کو دفنایا. دفنانے کے بعد پھر مالک بن دینار کو سارا واقعہ بیان کر رہا تھا. پھر وہ کہتا ہے مالک بن دینار, اس دن سے میں نے عہد کر لیا فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی عمل کروں گا تو حضور کے اوپر درود کروں گا. ہماری زکوٰۃ میں ریاکاری ہو سکتی ہے, نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے, ہر چیز کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے, مگر درود اگر انسان دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے تب بھی ثواب ہے. مگر نماز مت چھوڑنا, فرض نمازوں کے بعد نماز ضرور پڑھنا. اس لیے ایک بات اور بتا دوں آپ حضرات کو کہ آپ دیکھیں, آپ بڑے بڑے مسلمانوں کے محلے میں دیکھ لیں, جن مذہب کے اندر فجر میں اٹھنے کی تعلیم نہیں, وہ مذہب کے لوگ فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں, اٹھتے نہیں اٹھتے. جن مذہب کے اندر فجر میں اٹھنے کی تعلیم نہیں, وہ مذہب کے لوگ اٹھ جاتے ہیں. اور جن مذہب میں فجر میں اٹھنے کی تعلیم ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہیں, الصلاۃ خیر من النوم ہے, وہ مذہب کے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رات کے 12 بجے تک دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے نہیں رہتے. پھر رات کے 2 بجے سوئیں گے, پھر بتاؤ دن کے 12 بجے اٹھیں گے. یہی حال ہے نہیں حال. پھر ہم کہتے ہیں کہ روزی میں تنگی آتی ہے, روزی میں تنگی آتی ہے کیونکہ آپ نے نماز ادا نہیں کی. جب نماز ادا نہیں کی تو اللہ ناراض ہوگا. اللہ نے ناراض ہو کر تمہاری روزی میں تنگی کی. اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ تعویذ والے باباؤں کے پاس جاتے نہیں جاتے. میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں, میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں, مگر مسلمانوں ہم نے اللہ کو ناراض کیا.
ہم نے نماز نہیں ادا کی، ہم نے برے کام کیے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا، تو ہمیں جانا کہاں چاہیے تھا؟ اللہ کے گھر میں جانا چاہیے تھا۔ ہم جاتے کہاں ہیں؟ تعویذ والے باباؤں کے پاس کہ حضرت میرا کاروبار نہیں چلتا، میری روزی کھول دیجیے۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ، جس کی روزی کو اللہ رب العزت بند کر دے، بتاؤ کہ دنیا کا ایسا تعویذ ہے اس کو کھول سکتا ہے؟ نہیں کھول سکتا ہے۔ مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہو، مالدار ہونا چاہتے ہو، کہ مسجدوں کے اندر اذان ہوتی ہے تو روح زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد کے اندر لائی جاتی ہے۔ جو بندے نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مال سے بھی نوازتا ہے، آل سے بھی نوازتا ہے۔ جو بندے نماز پڑھنے آتے ہیں اور جو بندے نماز پڑھنے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو روزی تو دیتا ہے مگر برکت نہیں دیتا، اور جس میں برکت نہیں ہوتی اس کا کچھ نہیں رہ جاتا۔ بتاؤں سمجھاؤں آپ حضرات، بس بات ختم ہے میری۔ جس میں برکت نہیں ہوتی اس کا کچھ نہیں رہ جاتا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، یزید مرا، کئی بیٹے چھوڑ کر مرا؟ 8 بیٹے چھوڑ کر مرا، نہ اس کی آل کا پتہ، نہ اس کی قبر کا پتہ۔ یزید کا بھی نام و نشان مٹا، اس کی آل کا بھی نام و نشان مٹا، اس لیے کہ برکت نہیں دینا تھی۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان کے اندر ایک بیمار دبلا پتلا زین العابدین چھوڑ کر گئے، اللہ نے ایسی برکت دی کہ کربلا سے لے کر ہندوستان تک حسین کے بیٹوں کی ایک قطار نظر آتی ہے، حسین کے بیٹوں کی ایک قطار نظر آتی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا، حسین نے سجدے میں سر دیا، اللہ نے ان کی آل میں برکت دی۔ تم سجدوں کے پابند بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری آل میں بھی برکت دے گا، تمہاری مال میں بھی برکت دے گا۔ نماز مت چھوڑو، نماز ادا کرتے رہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہو۔ رمضان شریف کا مہینہ عن قریب ہے، کثرت سے حضور کے اوپر درود پڑھتے رہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھا سکتے ہیں تو کیا نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے بات میری بہت لمبی پڑ جائے گی، کیونکہ اگر ہم نے اولاد کی صحیح پرورش نہیں کی تو مرنے کے بعد ہم کتنے بھی بڑے پاک و صاف کیوں نہ ہو جائیں، جو اولاد یہاں پر پاک کرے گی، نہیں پاک گناہ کرے گی، تو اس کے بدلے میں ہمیں قبر کے اندر سکون نہیں مل سکتا ہے۔ کبھی تکلیف دی جائے گی بے قراری کی شکل میں، بے چینی کی شکل میں، کیونکہ بات آگے بڑھ جائے گی۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے جانا بھی ہے اور بھی مہمان ہیں، ان سے بھی آپ حضرات کو سننا ہے، کیونکہ مجھے مہمانوں کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں آگے آپ کو تو بولتے ہی چلا جاؤں۔ بس اتنا جانیں، آپ حضرات اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیں، آپ بھی نماز پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں۔ کتنا پڑھتے رہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں حضرت جی یاد نہیں ہوتا، یاد تم یہ بتاؤ، ہم گاڑی چلائیں گے تو سیکھ کر چلائیں گے، 4 ویلر چلائیں گے تو سیکھ کر چلائیں گے، ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بتاؤ کیا نماز یا درود ہم سیکھ نہیں سکتے؟ سارے کام ہم سیکھ کر سکتے ہیں، کیا نماز نہیں سیکھ سکتے؟ کیا درود پڑھنا نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ختنے کے سلسلے میں پروگرام رکھا گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم میں، عمر میں تو پناہ برکتیں پیدا فرمائے۔ آمین کہتے ہیں آپ حضرات۔ دیکھو، جب بندہ آمین کہتا ہے تو اس کے ساتھ میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آمین کہا کریں آپ۔ تو اس بچے کی عمر میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں پیدا فرمائے، اس بچے کو حافظ قرآن، عالم دین بنائے، اور اس گھر کو ہر آنے والی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہم تمام لوگوں کے، سنی مسلمان بھائیوں کے گھروں کو اللہ تعالیٰ ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھے، ہر آنے والی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ سارے لوگ استغفار پڑھ لیں۔ استغفر اللہ لی ولی والدیہ ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ سارے لوگ کلمہ شریف کا ورد کر لیں۔ لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔